السلام علیکم گائز، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میں ثانیہ بلوچ میرل اینڈ مائرا کی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں۔ گائز آئی ایم سو سوری، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، عید تھا، عید کی شاپنگ میں کافی میں بزی تھی اور میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی تھی۔ کافی ٹائم ہو گیا، ایک ہفتے سے بھی اوپر ہو گیا ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے مجھے بہت مس کیا اور اسٹوری کے بارے میں بھی پوچھ رہے تھے، بٹ ابھی عید ختم ہو گئی، اب بھی فری ہوں تو میں آپ لوگوں کے لیے اسٹوری لے کے آؤں گی روز۔ اوکے گائز، اگر آپ لوگوں نے بہت ویٹ کیا اس کے لیے آئی ایم سوری۔ کافی لوگوں نے بہت مجھے مس کیا، مجھے پتہ ہے، مس یو ٹو۔ میں نے بھی بہت آپ لوگوں کو مس کیا ہے، مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کافی دن سے میں اسٹوری اپلوڈ نہیں کر رہی ہوں، آپ لوگ بھی کافی میرا ویٹ کر رہے ہیں۔ تو جی، عید بھی ختم ہو گئی، اب روز میں اپلوڈ کرتی رہوں گی اسٹوری۔ تو جی، اسٹوری کو کرتے ہیں شروع۔ جی، میرل ہوتی ہے، وہ جی آفس کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے، جی اپنے کمرے میں ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس کی مما ہے وہ آ جاتی ہے ناشتہ لے کے، کیونکہ روم کے اندر ہی لے کے آتی ہے۔ تو میرل کو ایسے ناشتہ دیتی ہے تو وہاں سائڈ پہ رکھتی ہے، تو ایسے میرل کی طرف سوچ رہی ہوتی ہے، تو بولتی ہے میری بیٹی نے تو شادی کے لیے ہاں تو کی ہے، بٹ مجھے پتہ ہے وہ نہیں رہ پائے گی، وہ خوش نہیں ہوگی، میں جانتی ہوں اسے، وہ دل سے خوش نہیں ہے اس رشتے سے، میں بات کر لوں کہ میرل سے۔ تو میرل ایسے تیار رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ فائلیں وغیرہ سیٹ کر رہی ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے آفس کے لیے۔ تو پھر اس کی جو مما ہے وہ بولتی ہے کہ میرل، میں تم سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں، ایک بات کر سکتی ہوں؟ تو میرل بولتی ہے جی مما کر سکتی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس کے پاس چلی جاتی ہے، تو میرل کو بولتی ہے میرل بیٹا دیکھو، مجھے پتہ ہے تم نہ اس رشتے سے دل سے خوش نہیں ہو، مجھے پتہ ہے۔ تو میرل بولتی ہے کیا مطلب مما دل سے خوش نہیں ہو؟ تو بولتی ہے مجھے پتہ ہے تمہیں لڑکوں سے بہت چڑ ہے، بہت، تمہیں غصہ بھی بہت آتا ہے، تم اس کے ساتھ نہیں رہ پاؤ گی، تم شادی نہیں کر پاؤ گی، اگر شادی کرو گی شادی کے بعد بہت پچھتاؤ گی، پھر بولو گی مما مجھے نہیں رہنا ہے پھر۔ تو میرل بولتی ہے مما ایسی بات نہیں ہے، ایسا کیوں سوچ رہی ہو، پاپا نے بھی تو سوچا تھا نا اس رشتے کے لیے۔ تو بولتی ہے آئی نو بیٹا، مجھے پتہ ہے تمہارے پپا نے سوچا تھا، بٹ تمہارے پپا ابھی نہیں ہے اس دنیا میں، تم اپنے پپا سے کتنی لڑی تھی۔ اور پھر تو بولتی ہے مما چھوڑو نا، اب کیا ہے، اب کر رہی ہوں شادی۔ تو بولتی ہے دیکھو بیٹا، مجھے پتہ ہے تم میری بیٹی ہو، تم خوش نہیں ہو اور خوش رہ پاؤ گی بھی نہیں، میری بات سنو، تم شادی تو کر رہی ہو، تم اس سے ایک دن تو کیا نہیں رہ پاؤ گی، ایک گھنٹہ کے تو دور کی بات ہے، پوری لائف ٹائم کی بات ہے بیٹا، سوچ لو، پھر بھی ابھی بھی ٹائم ہے۔ تو میرل بولتی ہے مما بولا نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں خوش رہ پاؤں گی نہیں رہ پاؤں گی وہ تو بعد کی بات ہے، ابھی چھوڑو، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بولتی کیوں نہیں ہے، تم میری بیٹی ہو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے تم نہیں رہ پاؤ گی تو۔ تو بولتی مما بس چھوڑو نا، بات کو ختم کر لو بلا وجہ۔ تو بولتی ہے دیکھو بیٹا، میں تمہاری مما بھی ہوں، تمہاری دوست بھی ہوں، اور میں تجھے اچھے سے جانتی ہوں، تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو۔ تو بولتی ہے مما خوش ہوں نہیں ہوں، تم لوگوں کی خوشی کے لیے میں کر رہی ہوں نا، اب چھوڑو، وہ تو بات کی بات ہے، کیا ہو جائے گی کیا نہیں مجھے نہیں پتا، اللہ جانے۔ تو پھر اس کی مما بولتی ہے اچھا ایک اور بات بتاؤں؟ تو بولتی ہاں بولو۔ تو بولتی ہے تم مائرا سے اتنا پیار کرتی تھی، اپنے باپ سے تک لڑی تھی۔ تو بولتی ہے مما مجھے نا اس کے بارے میں نہیں بات کرنی، اس کے تو ٹاپک ہی مت چھیڑو۔ تو بولتی ہے بیٹا ایسا کیا بات ہوئی تھی تم دونوں کے بیچ، مجھے بتا دو نا۔ تو بولتی ہے مما چھوڑو نا، رہنے دو، کہا نا۔ تو بولتی ہے بیٹا میں جانتی ہوں تم اس سے پیار کرتی ہو۔ بولتی ہے نہیں مما مجھے اس سے نفرت ہے، وہ چیزیں یاد کرتی ہوں نا مجھے نفرت ہے۔ تو میرل بہت غصے کرتی ہے اس بات کو لے کے، پھر بولتی ہے کہا نا مما چھوڑو، بس رہنے دو اس بات کو۔ تو اس کی مما دیکھتی ہے، پھر بولتی ہے اوکے بیٹا تمہاری مرضی۔
میں تو پوچھ رہی تھی، ناشتہ رکھا ہے، ناشتہ کر کے آفس چلی جانا۔ تو باہر آتی ہے، اس کی ماں سوچ رہی ہوتی ہے تو یہ وہی میرل ہے، مجھے پتہ ہے یہ مائرہ سے کہیں نہ کہیں ابھی بھی پیار کرتی ہے، یہ نفرت ایسے دکھاوے کے لیے کرتی ہے۔ ان دونوں کے بیچ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ مطلب بات ان کی یہاں تک پہنچی ہے؟ یہ میری بیٹی ہے، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں، مائرہ کے لیے کتنی لڑی تھی اپنے باپ کے سامنے، یہاں تک کہ اپنی زندگی برباد کر دی، اپنا کریئر، سب کچھ بھی نہیں، صرف مائرہ کے بارے میں۔ اب ان کے بیچ کیا بات ہوئی ہوگی مجھے نہیں پتا، کچھ بھی ہو جائے میری بیٹی شادی نہیں کرے گی، وہ دل سے خوش نہیں ہے، وہ مائرہ کے ساتھ خوش ہوگی، مجھے پتہ ہے وہ اسے بہت پیار کرتی ہے۔ تو اسے سوچ رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کال لگاتی ہے مائرہ کو، تو مائرہ دیکھتی ہے نیو نمبر سے کال آ رہی ہے، کال پک کرتی ہے تو بولتی ہے ہیلو السلام علیکم بیٹا۔ تو مائرہ بولتی ہے وعلیکم السلام، آپ کون؟ تو میرل کی مما جو ہے آگے سے بولتی ہے کہ مطلب میں میرل کی مما بات کر رہی ہوں۔ تو بولتی ہے وعلیکم السلام، کیسی ہو مما، مطلب آنٹی کیسی ہو؟ تو بولتی ہے میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسی ہو؟ تو بولتی ہے میں ٹھیک ہوں۔ تو بولتی ہے اچھا کیا کر رہی ہو؟ تو بولتی ہے کچھ نہیں۔ بولتی ہے بیٹا مجھے نا تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ بھی مجھے مل کے بتانا ہے، پوچھنا ہے تم سے، کرنی ہے، کیا تم مل سکتی ہو؟ تو بولتی ہاں آنٹی کیوں نہیں، کہاں ملنا ہے آپ بتا دو۔ تو بولتی ہے بیٹا میں تو تمہیں اپنے گھر تو نہیں بلا سکتی نا، کیونکہ میں یہاں بلاؤں گی اپنے سان سے، اگر میں جھوٹ بولوں، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں گی تو جلدی پکڑی جاؤں گی، اس لیے میں تمہارے گھر بھی تو لے کے نہیں آؤں گی۔ اور ایک کام کروں گی، تمہیں میں ایڈریس سینڈ کروں گی، لوکیشن بھیجوں گی، تم اس ایڈریس پہ آ جانا، ٹھیک ہے؟ تو بولتی ہے اوکے آنٹی ٹھیک ہے میں آؤں گی۔ تو بولتی ہاں نا میں گھر پہ نہیں بلا سکتی، میرل ہوگی، دادی ہوگی، اس سے میں نہیں بلا پاؤں گی، مجبوری ہے بیٹا۔ تو بولتی ہاں آنٹی کوئی بات نہیں، آپ جہاں بھی بلاؤ گے میں آ جاؤں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اتنا مت سوچیں آپ۔ پھر اس کے بعد کال کٹ کر دیتی ہے۔ مائرہ بہت خوش ہو جاتی ہے کہ مطلب میرل کی مما مجھ سے ملنا چاہتی ہے، اور ایسی کیا بات ہو رہی ہوگی، کافی سوچتی ہے، ٹینشن بھی لیتی ہے، اور ایک طرف اسے خوشی بھی ہوتی ہے کہ مطلب میرل کی مما سے میں نے بات کی ہے، بہت خوش ہوتی ہے۔ تو ایسے تیار ہوتی ہے، نیچے مطلب نیچے نہیں اوپر ہی شروع میں ہوتی ہے، وہ بولتی ہے کہ مطلب میں آج نا آفس نہیں جاؤں گی، چھٹی کروں گی۔ تو نیچے سے آ رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اپنے ڈیڈ کے پاس چلی جاتی ہے، اپنے پپا سے بولتی ہے کہ مطلب پپا میں نا آج چھٹی کرنا چاہتی ہوں، میں آج آفس نہیں جاؤں گی، آپ میری جگہ چلے جانا۔ تو اس کے پپا بولتے بیٹا تمہیں پتہ ہے نا میں دوسری کمپنی چلا جاتا ہوں، وہاں بھی کافی کام ہے، کون دیکھے گا؟ تو وہ بولتی ہے پپا 3-4 بجے تک تو میں آ جاؤں گی، مجھے ضروری کام ہے نا اس لیے پلیز۔ تو بولتی ہے اچھا ایک کام کروں گی، میں ابھی چلی جاؤں گی، 1 بجے تک میں وہاں سے نکلوں گی، آپ کو کال کروں گی، آپ آ جانا۔ تو اس کے پپا بولتے ہیں اچھا بیٹا صحیح ہے میں آ جاؤں گا۔ تو اس کے پپا بولتے ہیں اچھا بیٹا اگر اعتراض نہ ہو میں پوچھ سکتا ہوں آپ کہاں جا رہے ہو نا؟ تو وہ بولتی ہے کہ ابھی نہیں پپا بعد میں بتا دوں گی، کوئی بات نہیں ہے ابھی نہیں۔ تو بولتی ہے اوکے بیٹا کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ بعد میں بھی بتا سکتی ہو۔ تو مائرہ جو ہے جلدی جلدی میں آفس چلی جاتی ہے۔ تو جی وہاں پر میرل جو ہے وہ اپنی مما کی باتیں ہی سوچ رہی ہوتی ہے، سوچتی ہے کہ مطلب مما جو بول رہی تھی وہ سچی بول رہی تھی، کیا میں جلدی نہیں کر رہی اس رشتے سے شادی کے لیے؟ واقعی میں مجھے نہیں رہنا، مجھے لڑکوں میں تو انٹرسٹ تک بھی نہیں ہے، میں کیسے رہ پاؤں گی؟ کیا کروں اب، میں کیا کروں، کیسے بات کروں مما سے؟ تو ایسے بیٹھتی ہے سوچتی ہے، تو جو ایک لڑکی ہوتی ہے اس کے سائڈ میں مطلب دوسرے چیئر پہ کام کر رہی ہوتی ہے، تو وہ بولتی ہے کہ میرل کیا ہوا
تم پریشان نظر آ رہی ہو، کوئی پرابلم ہے؟ تو میرل بولتی ہے نہیں نہیں یار ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے، بس تھوڑا سر میں درد ہے۔ تو بولتی ہے کیوں، کیا ہوا ہے، میڈیسن لے لو نا۔ تو بولتی ہے نہیں میڈیسن نہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو بولتی ہے اچھا۔ تو میرل ایسے سوچ رہی ہوتی ہے، سوچتے سوچتے جی اسے آ جاتی ہے نیند آتی ہے۔ وہ نیند میں سے خواب دیکھتی ہے کہ مطلب میری جو ہے اس لڑکے کے ساتھ شادی ہو گئی ہے اور مطلب وہ جو لڑکا ہے میرے پاس آ رہا ہے، پاس آنے کی کوشش کر رہا ہے، مطلب میرے پاس آ کے ایسے بیٹھ جاتا ہے، مجھے میرے قریب آتے آتے مجھے چھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میرل کے ایسے مطلب ہاتھ جیسے وہ لڑکا ٹچ کرتا ہے، میرل بہت ڈر جاتی ہے، خواب میں ایسے اٹھ جاتی ہے، بہت ڈر جاتی ہے، اتنا اسے پسینہ آیا ہوتا ہے، بہت ڈرتی ہے، اس کی ہارٹ بیٹ بہت بڑھ رہی ہوتی ہے۔ پھر دیکھتی ہے کہ کیا یہ خواب تھا، میں سپنا دیکھ رہی تھی، یہ کیا ہو گیا مجھ سے، میں سپنے میں نہیں رہ پا رہی ہوں، تو میں اس کے ساتھ کیسے رہ پاؤں گی پوری لائف ٹائم؟ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت گھبراتی ہے، بہت ڈر جاتی ہے میرل نا، کافی ڈر جاتی ہے، بہت گھبراتی ہے۔ پھر سوچتی ہے کہ یار یہ سپنا تھا، اگر حقیقت میں بھی تو ایسا ہی ہوگا، اگر میں اس کے ساتھ شادی کروں گی وہ تو میرے پاس قریب آنے کی تو کوشش کرے گا، نہیں 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 میں نہیں رہ پاؤں گی، میں کیا کروں؟ مجھے واقعی میں لڑکوں میں ذرا سی انٹرسٹ نہیں ہے، ذرا سی بھی انٹرسٹ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ کافی میرل پریشان ہو جاتی ہے، بہت اس کے ہاتھ پیر بہت کانپ رہے ہوتے ہیں، پانی پیتی ہے۔ پھر سوچتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں رہنا، مجھے شادی نہیں کرنا، میں کیا کروں؟ بہت گھبراتی ہے، بہت ٹینشن سے ہوتی ہے اس چیز کو کہ یہ تو 1 منٹ کی بات تھی، میں پوری لائف ٹائم کیسے رہوں گی؟ نہیں نہیں مجھے نہیں رہنا، مجھے شادی نہیں کرنا، بہت ڈر جاتی ہے۔ پھر ایسے سوچتی ہے کہ مما کو کال کروں بتا دوں، پھر بولتی ہے نہیں نہیں مما کو کال نہیں کروں گی، ندا کو جی کال لگاتی ہے۔ تو جی ندا کال پک کرتی ہے تو بولتی ہے ہائے میرل کیسی ہو؟ تو میرل بولتی ہے میں ٹھیک ہوں یار، مجھے نا تم سے ایک بات کرنی ہے، پتہ ہے میں نے نا ابھی ایک خواب دیکھا تھا، مطلب میری شادی ہو گئی ہے اس لڑکے کے ساتھ، وہ میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، میں بہت ڈر گئی بہت۔ تو بولتی ہے اچھا ایسا تو ہوگا، شادی کا تو فیصلہ تمہارا ہی ہے یار، اب ایسا کیوں سوچ رہی ہے؟ بولتی نہیں 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 یار مجھے نہیں رہنا۔ تو بولتی ہے یار اب ایسا کیوں بول رہی ہو، تم نے خود تو شادی کا فیصلہ کیا ہے نا۔ تو بولتی ہے نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، پتہ ہے وہ نا آج مجھے مما نے بھی بات کی تھی، وہ بھی یہی بول رہی تھی کہ تمہیں لڑکوں میں ذرا سے بھی انٹرسٹ نہیں ہے اور تم شادی کے لیے بھی جذباتی ہو رہی ہو، مجھے پتہ ہے تم نہیں رہ پاؤ گی، تم کیسے ہینڈل کرو گی، یہ 1 دن کی تو بات نہیں ہے، پوری لائف ٹائم کی بات ہے، تم کیسے رہو گی؟ تو ندا بولتی ہے دیکھا تمہاری مما ہے بہت اچھی ہے، وہ بہت سمجھدار ہے، اسے پتہ ہے۔ تو بولتی ہاں یہ بات تو ہے۔ تو بولتی دیکھو تمہاری مما بھی تو یہی چاہتی ہے تم شادی نہیں کرو گی کیونکہ تم خوش نہیں ہوگی، تمہیں لڑکوں میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ بولتی ہاں یار یہ تو 1 دن کا سپنا تھا، میں پوری زندگی کیسے رہوں گی؟ نہیں 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 مجھے شادی نہیں کرنا، میں شادی کروں گی نہیں، میں اپنی مما سے آج ہی بات کروں گی، مجھے شادی نہیں کرنا۔ تو بولتی ہاں یہ ہوئی نا بات، اب بات کر رہے ہو تو پھر تم اور مائرہ ساتھ میں ہو؟ تو بولتی کبھی بھی نہیں، مائرہ کے پاس تو میں کبھی نہیں جاؤں گی، تو اس کا تو میں سوچ تک بھی نہیں سکتی۔ تو ندا بولتی یار کیوں ایسا بول رہی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بولتی نہیں مائرہ کے پاس تو میں کبھی نہیں جاؤں گی، مائرہ سے میں اتنی نفرت کرتی ہوں، اتنی نفرت، کچھ بھی ہو جائے میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔
میرل مائرہ مطلب ندا کو بولتی ہے، تو ندا بولتی ہے یار سنو نا، میری بات سنو، مائرہ کو معاف کر دو نا یار، اس سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے، ہر انسان سے ہوتی ہے، تو مائرہ سے بھی غلطی ہو گئی ہے نا، تو معاف کر دو۔ تو میرل بولتی ہے غلطی نہیں، غلطی ہوتی نا تم اسے معاف کرتی، یہ غلطی نہیں ہے، اس نے گناہ کیا ہے، گناہ، تم اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تو ندا بولتی ہے یار ایسی بات نہیں ہے، تو بولتی نہیں، اس نے میرا پیار کا مذاق اڑایا ہے، میں اسے معاف کبھی نہیں کروں گی، پوری لائف ٹائم نہیں کروں گی، کچھ بھی ہو جائے میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی، اس سے میں نفرت کرتی ہوں، اس کا شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، میں نہیں چاہتی، میں اسے نفرت کرتی ہوں۔ اور رہی بات پیار، اس نے میرے پیار کا مذاق اڑایا ہے، میری زندگی برباد کر دی ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، میری جگہ کسی اور کو دی ہے، اس نے میری فیلنگ کے ساتھ، میرے پیار کے ساتھ مذاق کیا تھا، اتنا بڑا، اس نے اتنی بڑی دھوکہ دیا ہے مجھے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے، وہ کسی اور کے ساتھ کیسے جا سکتی ہے ریلیشن میں، ہاں اس نے اس کی ہمت کیسے ہو گئی تھی یہ سب کرنے کی۔ تو ندا بولتی ہے مانا یار اس نے غلط کیا، لیکن تم خود ہی سوچو نا، اس نے کیا ہے، میں یہ نہیں بول رہی کہ میں اس کی سائڈ لے رہی، اس کی تیور لے رہی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں ایک دوست کے ناطے بول رہی ہوں یار، مائرہ نے ایسا جو کچھ بھی کیا تھا وہ اس کے ڈیڈ کی وجہ سے، وہ ریلیشن میں تھی، وہ خوش نہیں تھی، وہ پیار نہیں تھا، وہ تم سے پیار کرتی ہے، وہ ریلیشن میں ہو کے بھی نا وہ تم سے پیار کرتی ہے، تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو، تم سے بہت پیار کرتی ہے، بات بتاؤ، تم نے تو ابھی بس ایک خواب ہی تو دیکھا تھا، تم اس کے ساتھ نہیں رہ پا رہی ہو، تم پوری لائف ٹائم کیسی رہو گی؟ یار میری بات سنو نا، مائرہ ہی ہے تمہیں اس مسئلے سے نکال سکتی ہے، میری بات مانو، وہ تم سے پیار کرتی ہے، تم چلی جاؤ اس کے پاس۔ تو میرل بولتی ہے نہیں جاؤں گی اس کے پاس، تم ندا بولتی ہے نہیں یار یہ بات نہیں ہے، تم چلی جاؤ، وہ تم سے ابھی بھی بہت پیار کرتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے تمہارا انتظار نہیں کیا تھا، اس نے بہت کیا تھا، اس نے تمہیں بہت ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی تھی۔ تو میرل بولتی ہے نہیں یار اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے لائف میں بڑھ چکی ہے، اس نے منگنی بھی کر لی ہے، اب میں کیا کروں؟ ہاں منگنی کی ہے مانتی ہوں، وہ ریلیشن میں خوش نہیں تھی، وہ منگنی سے خوش نہیں تھی، اس نے جو کچھ بھی کیا اپنے پپا کے لیے کیا تھا، کیونکہ اس کے پپا نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ ریلیشن میں آ گئی تھی، اس لڑکی سے منگنی کی تھی بٹ وہ دل سے نہیں تھی ریلیشن میں، پتہ ہے وہ پیار تم سے کرتی ہے، وہ ابھی بھی تم سے پیار کرتی ہے، وہ بھلے اس کے ساتھ ریلیشن میں تھی، اس نے دل کبھی نہیں دیا ہے، وہ سب کچھ وہ تم سے کرتی ہے، وہ جو کچھ اس نے کیا تھا اپنے پپا کی خوشی کے لیے ہی کیا تھا، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرل بولتی ہے اچھا یہ بات ہے، تو تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ تو بولتی ہے یار کیا کروں کا کیا مطلب، تم اس کے پاس جاؤ نا، تم خود ہی تو سوچو، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، ایک پل کے لیے تم پرانی باتوں کو، پرانی پل کو یاد کر کے سوچو نا۔ تو میرل بولتی ہے نہیں، اس چیز کو میں نہیں سوچتی، اس وقت کو میں یاد کرتی ہوں مجھے اذیت دیتا ہے، میرا پپا بہت ساری باتیں مجھے یاد آ جاتی ہے، نہیں میں اس پل کو یاد کبھی نہیں کروں گی اور دہراؤں گی کبھی بھی نہیں، اس وقت کو میں دہراتی تو بہت ہی بھیانک ہے یار، میرا پپا کیسے چلا گیا وہ مجھے پتہ ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی، اس پل کو یاد تک نہیں کرتی۔ بولتی ہے دیکھو یار مجھے پتہ ہے یہ بات نہیں ہے، دیکھو تم اپنے اگر پپا کی سوچ رہی ہو، دیکھو یہ نہیں ہے،
تمہارا پپا کا فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، تم یہی بات کو سوچ رہی ہے۔ دیکھو جس کی جتنی زندگی ہوتی ہے، تمہارے پپا کی یہی زندگی تھا، بس یہاں تک، ایسا نہیں ہے۔ تم ایسے مت سوچو یار، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، اس نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، تمہیں کہاں کہاں تک ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی یار۔ تو میرل بولتی نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، بولتی نہیں میں اس کے ساتھ تھی یار، مجھے پتہ ہے اس نے تمہیں بہت ڈھونڈا تھا، بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی تمہارے لیے، پوری پوری رات سڑکوں میں روئی ہے، گلیوں میں، ہر جگہ تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بہت پیار کرتی ہے تم سے مائرہ یار، بہت بے پناہ پیار کرتی ہے، اور اس نے تمہاری خاطر ڈرنکس بھی کی تھی، کتنے منتھ وہ ڈرنک کرتی تھی، اس کے پپا نے کافی سنبھالنے کی کوشش کی تھی، پھر اس کے بعد آ کے بہت سنبھل گئی تھی، پھر اس نے یہ خوشی کے ساتھ وہ ریلیشن میں آ گئی تھی، ایسی بات نہیں ہے، وہ دل سے نہیں تھی ریلیشن میں۔ اور رہی بات، مجھے پتہ ہے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، تمہیں کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی یار، وہ بہت تم سے پیار کرتی ہے۔ تو میرل بولتی ہے اچھا ٹھیک ہے یار، میں آج مما سے بات کروں گی، دیکھوں گی، شادی کا بھی بولوں گی کہ مجھے شادی نہیں کرنا۔ تو ندا جو ہے وہ بولتی ہاں یار ٹھیک ہے، اور تم ایک کام کرو، مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے، تم ایک کام کرو، چھٹی لے کے تم گھر ہی چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو میرل بولتی ہاں صحیح ہے، تو بولتی ہاں یار ویسے بھی سر میں درد ہے، من بھی نہیں لگ رہا، ایک کام کروں گی، میں چھٹی لے کے چلی جاؤں گی، مما کے پاس جاؤں گی، باتیں کروں گی، تھوڑا بیٹر فیل کروں گی نا۔ تو بولتی ہاں صحیح ہے۔ تو جی پھر اس کے بعد میرل جو ہے وہ گھر جا رہی ہوتی ہے، تو اس کی مما جو ہے وہ جلدی جلدی کھانا بناتی ہے، بولتی ہے کہ مجھے مائرہ سے ملنا ہے، بات کرنی ہے۔ تو جی میرل گھر آتی ہے، تو یہاں وہاں دیکھتی ہے کہ اس کی مما جو ہے وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے، کھانا بنا رہی ہوتی ہے، تو اپنی مما کے پاس آتی ہے، تو اس کی مما بولتی ہے کہ کیا بات ہے بیٹا، آج تم آفس سے جلدی آ گئی ہو؟ تو بولتی ہاں مما، بس تھوڑا سا سر میں درد تھا، اس لیے میں جلدی آ گئی۔ تو اس کی مما بولتی کیا ہو گیا، بہت درد تھا کیا، میڈیسن لے لو، ڈاکٹر کے پاس چلے نا۔ تو بولتی نہیں مما اتنی بات نہیں ہے، اتنی سی نہیں ہے درد، صحیح ہو جائے گی۔ تو بولتی اچھا، تو بولتی اچھا ویسے مما کیا کر رہی ہو؟ تو بولتی بیٹا دیکھ رہی ہو نا، کام کر رہی ہوں، کھانا بنا رہی ہوں۔ تو بولتی اچھا صحیح ہے، مجھے نا مما تم سے بات کرنی ہے۔ تو بولتی ہے اچھا بیٹا میں ابھی کام کر رہی ہوں، تم جا کے آرام کر لو۔ تو بولتی ہے ویسے آج جلدی کیوں کھانا بنا رہی ہو؟ تو اس کی مما بولتی ہے بیٹا وہ نا مجھے اپنی فرینڈ کے پاس جانا ہے، تو اس لیے جلدی کھانا بنا رہی ہوں۔ تو میرل بولتی ہے اچھا کون سی دوست کے پاس؟ تو بولتی ہے بیٹا میری فرینڈ نہیں ہو سکتی کیا، تمہاری فرینڈ ہیں کیا، میری فرینڈ نہیں ہے؟ تو بولتی ہاں مما ہو سکتی ہے، کیوں نہیں؟ تو اس کی مما بولتی ہے وہ میری کلاس فیلو ہے نا، مجھے اس سے ملنا ہے، تو اس لیے کام جلدی کر رہی ہوں، تو اس کے پاس جا کے پھر ملوں گی۔ تو بولتی ہے اچھا صحیح ہے۔ تو میرل بولتی ہے اچھا مما میری بات سنو نا، تم روم میں آ جاؤ، کچھ مجھے بات کرنی ہے، ضروری بات کرنی ہے۔ تو اس کی مما بولتی ہے دیکھو بیٹا میں کام کر رہی ہوں نا، کھانا بنا رہی ہوں، تم روم میں جاؤ آرام کر لو، یا تم جو بھی بات کرنی ہے یہاں بتا سکتی ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو میرل بولتی ہے مما، پھر سوچتی کہ ہاں ٹھیک ہے مما میں بتاؤں گی، آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا نا، میری بات مانو گی نا، سمجھو گی نا؟ تو بولتی ہے جی بیٹا سمجھوں گی، ایسی بات نہیں ہے، کوئی کیا بات ہے مجھ سے بتاؤ، شیئر کرو۔ تو میرل بولتی ہے مجھے نا شادی نہیں کرنی۔ تو اس کی مما بولتی ہے کیا شادی نہیں کرنی ہے؟ تو میرل بولتی ہے ہاں نا مما، آپ نے ہی تو بولا تھا نا کہ سوچ لو، تو میں نے سوچ لیا مما، مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ پتہ ہے میں نے آج خواب دیکھا تھا، میں نے خواب میں دیکھا وہ میرے پاس آ رہا ہے، میں اتنی ڈر گئی تھی، میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے نہیں کرنی شادی۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس کی مما جو ہے وہ دیکھ لیتی ہے، بولتی ہے کہ بیٹا مجھے پتہ تھا
تم نہیں رہ پاؤ گی، تم خوش نہیں ہوگی۔ تو بولتی ہاں مما میں شادی نہیں کروں گی۔ تو اس کی مما بولتی ہے تو ٹھیک ہے نا، تمہیں نہیں کرنی ہے شادی تو ٹھیک ہے۔ تو بولتی مما دادی کیا سوچے گی؟ تو بولتی دیکھو بیٹا، دادی کیا سوچے گی کیا نہیں وہ معنی نہیں ہوتا ہے، شادی تمہیں کرنی تھی، تمہیں ابھی شادی نہیں کرنی ہے کیونکہ وہ تمہاری زندگی کا سوال ہے، ٹھیک ہے، تم نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ رہی بات دادی کی، میں تمہاری دادی کو اور بھائی کو منا لوں گی، میرے لیے تم ضروری ہو کیونکہ تم سے میں بہت پیار کرتی ہوں میرل، بہت، تم میری اکلوتی بیٹی ہو، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، جہاں تیری خوشی ہوگی تو میں خوش ہوں گی، تمہیں شادی نہیں کرنی ہے تو میں بات کر لوں گی۔ تو میرل بولتی ہے سچ میں مما اگر میں نے منع کر دیا آپ ان لوگوں کو منع کر پاؤ گی؟ تو بولتی ہاں آف کورس کیوں نہیں، تم میری بیٹی ہو اور تمہارے لیے میں ضرور کروں گی، اور پریشان مت ہو، اور روم میں جاؤ آرام کر لو، ریلیکس کر لو اور کچھ بھی مت سوچنا۔ تو بولتی مما تھینک یو سو مچ۔ تو بولتی بیٹا میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے پتا تھا تم خوش کبھی نہیں رہ پاؤ گی، کسی کی بھی مت سوچنا، روم میں جاؤ آرام کر لو، کچھ بھی مت سوچنا، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے۔ تو جی اپنی مما کو زور سے ہگ کرتی ہے اور کس کرتی ہے، جی روم میں چلی جاتی ہے۔ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ ابھی بھی مائرہ سے بہت پیار کرتی ہے، کیا بات ہوگی، میں بات کروں گی، ان کو ملاؤں گی۔ تو جی وہاں پر میرل جو ہے وہ روم میں چلی جاتی ہے، ندا کی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے، کیا واقعی میں مائرہ کو موقع دینا چاہیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں اب بھی مائرہ سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ میرے دل میں پیار ہے، کیا مائرہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہے، سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں موقع دوں گی یا نہیں۔ پھر جی سوچتے سوچتے وہ سو جاتی ہے، وہاں وہ کھانا وغیرہ بنا دیتی ہے، اپنے ساس کے پاس چلی جاتی ہے، ساس کو بولتی ہے کہ مما میں نے کھانا وغیرہ بنا لیا ہے، کچن میں رکھا ہے، مجھے تھوڑا سا کام ہے بازار میں، تو میں بازار سے ہو کے آتی ہوں۔ تو اس کی مما جو ساس ہے بولتی ہے کیوں کیا بات ہے؟ بولتی کچھ کام ہے نا اس لیے جا رہی ہوں اور آ جاؤں گی۔ تو اس کی مما ساس جو ہے بولتی کہ اچھا ٹھیک ہے آ جانا، جلدی آنا، ٹھیک ہے۔ تو جی پھر اس کے بعد وہ نکل جاتی ہے کیونکہ مائرہ 1 گھنٹے پہلے آ چکی ہوتی ہے، 1 بجے آتی ہے، اور میرل کی جو مما ہے وہ 2 بجے چلی جاتی ہے وہاں پر، اور وہاں پر جی مائرہ نے پورا جو شاپ ہوتا ہے نا، کافی شاپ ہوتا ہے، ایک ہوٹل، تو اس کو خالی کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بات کرنی ہوگی میرل کی مما کو، پھر لوگ ہوں گے ڈسٹرب ہوگی، تو اس لیے خالی کیا ہوتا ہے۔ اس کی مما بھی آ جاتی ہے، جی یہ لوگ چلے جاتے ہیں، تو میرل کی مما کو سلام کرتی ہے، کیسی ہو آنٹی ٹھیک ہو؟ تو جی یہ لوگ آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بولتی ہے آنٹی کیا منگواؤں، کیا کھاؤ گی؟ تو بولتی ہے نہیں بیٹا کچھ نہیں کھانا۔ تو بولتی نہیں آنٹی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کچھ کھا لو نا پلیز۔ تو بولتی نہیں کچھ نہیں کھانا، بس چائے منگوا لو۔ تو جی وہ ویٹر کو بلا لیتی ہے، تو ویٹر کا چائے کا بولتی ہے، پھر اس کے بعد کافی کھانے کی چیزوں کا بول دیتی ہے۔ تو بولتی ہے کیا ہوا، کیا بات ہے آنٹی؟ تو بولتی ہے بیٹا مجھے نا تم سے ایک بات کرنی ہے۔ تو بولتی جی آنٹی کر سکتی ہو، کیا بات ہے؟ تو بولتی ہے مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری اور میرل کے بیچ ایسا کیا ہوا ہے؟ میرل مطلب تمہارا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی ہے، اسے تم سے اتنی نفرت ہو گئی ہے، کیا بات ہے؟ تو مائرہ جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، پھر مطلب بولتی ہے کہ یہ بات ہو گئی ہے۔ تو بولتی ہے بیٹا مجھے بتاؤ نا کیا بات ہوئی ہے، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، اب کیا بات ہو گئی ہے مجھے بتاؤ نا۔ تو جی مائرہ جو ہے وہ بتا دیتی ہے کہ مطلب میں نے میرل کو کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے بہت ڈھونڈا، آپ لوگوں کی کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں تھا، نمبر نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا، ایڈریس وغیرہ کچھ بھی نہیں پتہ تھا، کافی چیزیں کافی باتیں بتاتی ہے، پھر بولتی ہے میں نے ایسا ایسا ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی،
کافی سال بھی لگ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد میں کافی وہ ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد میرے پاپا نے مجھے سنبھالا. پھر میری لائف میں ایک لڑکی آ گئی تھی، تو مطلب میں اس کے ساتھ کچھ دل سے نہیں تھی. وہ میرے پاپا نے ہی لے کے آیا تھا. وہ چاہتا تھا کہ مطلب اس لڑکی کے ساتھ میں خوش ہوں، آگے بڑھوں. میں ابھی بھی میرل سے بہت پیار کرتی ہوں. تو ایک دن ہوا یوں تھا کہ مطلب انگیجمنٹ ہماری ہو رہی تھی، تو میرل نے ہمیں دیکھ لیا تھا. بس یہی ریزن تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کی مما بولتی ہے اچھا یہ بات ہے. بولتی ہاں یہی بات ہے اور کوئی ریزن نہیں ہے. ابھی تو وہ اپنے لائف میں بڑھ چکی ہے، وہ شادی بھی کر رہی ہے. میں کیا کروں؟ تو اس کی مما جو ہے وہ مسکراتی ہے، بولتی ہے وہ نہیں کر رہی شادی. تو مائرہ بولتی ہے کیا؟ تو بولتی ہاں اس نے آج بات کی تھی، مجھے پتہ ہے وہ شادی نہیں کرے گی. اور ایک بات بتاؤں، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، کہیں نہ کہیں ابھی بھی بہت پیار کرتی ہے. بس وہ غصہ ہے اور نفرت ایسے دکھاتی ہے، بٹ پیار تم سے ابھی بھی کرتی ہے. میں تم دونوں کو ملاؤں گی کچھ بھی ہو جائے. تو ایک بات پوچھتی ہے کہ مطلب تم میری بیٹی کو خوش رہ پاؤ گی، خوش کر پاؤ گی؟ تو مائرہ بولتی ہے کیا مطلب؟ تو بولتی جو پوچھ رہی ہوں وہ بتاؤ، خوش رکھ پاؤ گی؟ تو بولتی ہے آف کورس آنٹی، ضرور، بہت پیار کرتی ہوں میرل سے، بہت ہی زیادہ، کچھ بھی کروں گی. تو اس کی مما ہے وہ بہت خوش بھی ہوتی ہے، بولتی کچھ بھی ہو جائے میں تم دونوں کو ملاؤں گی. پھر اس کے بعد یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مائرہ ہے وہ اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ مطلب میری فیملی میں سے میرا پپا ہے وہ مطلب میں بھی کمپنی میں میں خود ایک باس ہوں کمپنی کا، کیونکہ میرے پپا نے مجھے ایک کمپنی علیحدہ دیا ہے، وہ صرف میری ہی ہے، میں وہاں پر باس ہوں. پھر اس کے بعد اپنی فیملی کی بتاتی ہے، مما مطلب پاپا ہے، بھائی ہیں اور سوتیلی مما ہیں. اپنے بارے میں کافی چیزیں بتا رہی ہوتی ہے. تو اس کی مما سنتی ہے، بہت خوش بھی ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ تم پریشان مت ہو، میرل سے ہم بات کریں گے اور میرل کو ایسے نہیں بتائیں گے، کیا پتہ وہ جذباتی ہوگی، اسے احساس دلائیں گے، وہ پیار پھر سے پیدا کریں گے. ٹھیک ہے، اس کا احساس ہوگا، وہ تیرے پاس ضرور آئے گی، تم پریشان مت ہو. تو مائرہ بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے، اتنی خوش ہوتی ہے، اتنی خوش ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ. بولتی تھینک یو سو مچ آنٹی، تھینک یو سو مچ. تو اس کی مما بولتی ہے ابھی تم پریشان مت ہو، ٹھیک ہے، میں بات کروں گی، میں دیکھوں گی سب کو، تم لوگوں کو ایک کروں گی، ضرور ایک کروں گی. تو بولتی ہے کافی لیٹ ہو گئی ہے، ابھی گھر جانا چاہتے ہیں نا، تو گھر چلتے ہیں. تو بولتی ہے اچھا آنٹی چلو میں لے کے چلتی ہوں. تو اس کی ماما بولتی ہے نہیں نہیں بیٹا رہنے دو، میں خود چلی جاؤں گی. بولتی ہے نہیں آنٹی ایسی بات نہیں ہے، میں لے کے چلوں گی. تو بولتی ہے نہیں تکلیف نہیں ہے. تو بولتی ہے نہیں آنٹی تکلیف کی کیا بات ہے، میں لے کے چلوں گی نا، چلو. تو جی یہ لوگ جاتے ہیں گاڑی میں، مائرہ بہت خوش ہو جاتی ہے. تو یہ لوگ گھر کے پاس ہی آ جاتے ہیں، گاڑی سائڈ پہ کھڑی کرتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی مما بولتی بس یہیں پر سائڈ پہ کھڑا کرو، ہم لوگ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کوئی دیکھ نہ لے. تو بولتی اچھا ٹھیک ہے، میرل ٹھیک تو ہے نا؟ بولتی ہاں ٹھیک ہے، آج آفس سے جلدی آئی ہے نا، کیونکہ اس کے سر میں کافی درد تھا. تو مائرہ بولتی کیوں، کیا ہوا ہے آنٹی؟ کافی درد ہے کیا، ڈاکٹر کے پاس گئی ہے، کیسے ہوگی؟ تو بولتی ہاں ٹھیک ہے، زیادہ درد نہیں ہے، بس سو رہی ہوگی میرے خیال سے. تو بولتی پلیز آنٹی آپ گھر جاؤ گی مجھے بتانا، پلیز پلیز مجھے بتا دینا وہ کیسی ہے. تو بولتی ہاں بیٹا ٹھیک ہے، میں جا کے دیکھوں گی پھر بتا دوں گی. تو اس کی مما ہے وہ آتی ہے روم میں، تو دیکھتی ہے جی میرل آرام سے سو رہی ہوتی ہے اور مسکرا رہی ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے تصویر. تو اس کی مما آہستہ سے آتی ہے، دیکھتی ہے میرل بہت پیار سے سو رہی ہوتی ہے، چیک کرتی ہے کہ مطلب فیور وغیرہ تو نہیں ہے، سر میں درد تھا تو دیکھتی ہے مطلب بالکل نارمل ہے، طبیعت صحیح ہے. تو اسے دیکھتی ہے کہ مطلب ایک پک ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، سینے سے ایسے لگا کہ وہ سو جاتی ہے، کیونکہ وہ مائرہ کی سپنوں میں ہی
ہو جاتی ہے اور وہیں پہ سو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی مما آرام آرام سے وہ پک نکالتی تو دیکھتی ہے جی یہ تو مائرہ کی پک ہے، تو بولتی ہے کہ اچھا جی، مائرہ کا پک سینے سے لگا کے اور مسکرا کے سو گئی ہے۔ تو اس کو لائٹ بند کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد باہر آتی ہے، مائرہ کو بولتی ہے جی میرل بالکل ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک بات پتہ ہے؟ تو بولتی کیا؟ بولتی وہ تمہاری پک سینے سے لگا کے سو رہی تھی۔ تو بولتی سچ میں؟ بولتی ہاں سچ میں۔ تو مائرہ بہت خوش ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ، اتنی خوش ہوتی ہے۔ تو بولتی تھینک یو سو مچ آنٹی۔ تو پھر اس کے بعد جی یہ لوگ بات کرتے ہیں۔ اس کی مما جو ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی ساس سے بات کروں گی، کہ مطلب میری بیٹی کی خوشی ہے کے لیے میں ان دونوں کو ایک کروں گی، کچھ بھی ہو جائے میں سب سے خود بات کروں گی۔ میرل نہیں چاہتی تو رشتہ نہیں کریں گے، جہاں اس کا دل کرتا ہے میں وہاں اس کی شادی کروں گی۔ اس کا دل تو مائرہ کے ساتھ لگی ہے اور ان دونوں کو میں ایک ساتھ ضرور کروں گی۔ رہی بات سماج کی، سب کی، میں کسی کو نہیں دیکھوں گی۔ تو ایسے سوچ رہی ہوتی ہے۔ تو گائز اب دیکھتے ہیں کہ میرل کی مما کیا کرے گی۔ کیا میرل کا جو بھائی ہے وہ زبردستی میرل کا شادی کروائے گا، یا اس کی دادی کیا کرے گی کیا نہیں، یا میرل تو ابھی مائرہ سے ہی پیار کرتی ہے۔ مائرہ بھی بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کی مما سے بات کرتی ہے، اسے بولتی ہے کہ تم دونوں کو جلدی میں ملواؤں گی، اور وہاں اس کی مما جو ہے یہی سوچتی ہے کہ میرل کی جو خوشی ہے میں وہی کروں گی، اپنی ساس اور بیٹے سے میں خود بات کروں گی۔ تو جی گائز اب دیکھتے ہیں میرل اور مائرہ ایک ہو پائیں گے یا کی زبردستی شادی ہوگی، کہانی میں کون سا ٹویسٹ آئے گا۔ اسٹوری کے ساتھ جی جڑے رہیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ اوکے گائز، اللہ حافظ۔ اور ہاں گائز آئی ایم ریئلی سوری، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے مجھے بہت مس کیا اور اسٹوری کے لیے بہت ویٹ کیا، اس کے لیے سو سوری۔ اب عید بھی ختم ہو گئی، کافی میں بیزی تھی، اس لیے میں نے اسٹوری اپلوڈ نہیں کی تھی۔ اب میں ٹائم ٹو ٹائم اسٹوری اپلوڈ کرتی رہوں گی، اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ اوکے گائز، اللہ حافظ۔